السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں جواد حسن پروڈکشن یوٹیوب چینل۔ ناظرین، عمران خان کا لانگ مارچ آج سے دوبارہ سے رواں دواں ہے۔ عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے اس سے خطاب بھی کیا، جس میں انہوں نے اپنی باتیں دہرائیں اور اپنے اس موقف کا دوبارہ سے انہوں نے اعادہ کیا کہ وہ کیوں ڈیوٹی حاضر سروس جرنلز پہ بات کر رہے ہیں، اور وہ کیوں ان جرنلز کے نام لے کے ان کا نام ایف آئی آر میں شامل کرانے پر بضد ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ میں کسی ایک فرد واحد پہ بات کر رہا ہوں اور کسی پورے ادارے پر بات نہیں کر رہا۔ ان کا یہ موقف ہے کہ اگر ادارے میں کرپٹ لوگ نہیں ہوتے تو پھر ادارے میں کورٹ مارشلز کیوں ہوتے ہیں؟ سوال ان کا ویلڈ ہے، لیکن بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ اوور آل آپ یہ دیکھو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو امریکنز جو ہیں وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں اس گورنمنٹ کی سپورٹ کرتے ہوئے۔ اس گورنمنٹ کی سپورٹ وہ نہیں کر رہے۔ پچھلے دنوں کی خبر ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اور بلاول امریکنز کے پاس گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے کچھ اکنامک پیکج مانگا تھا ان سے کہ ہم اس سب کو ہینڈل کر لیں گے اگر آپ ہمیں اکنامک پیکج دے دیں۔ لیکن امریکنز اس کشمکش میں ہیں کہ وہ ایران کی طرح سے پاکستان میں بھی نیا محاذ نہیں کھولنا چاہ رہے، جس طرح سے امریکنز کے خلاف ہیں ایرانی پورے ٹوٹل پبلک جو ہے وہ میکسیمم لیول پر ایران میں جو ہے وہ امریکنز کے خلاف ہے۔ تو ویسا ہی سینیریو پاکستان میں بن رہا ہے۔ وہاں پر اس وقت جو گورنمنٹ ہے اس کو جو پاکستانی نیشنلز، پاکستانی بیسڈ نیشنلز جو ہیں امریکن نیشنلز، وہ اس کو چھوڑتے جا رہے ہیں صرف اس امریکن رجیم چینج آپریشنز کی وجہ سے۔ اس سے پہلے کئی دفعہ امریکنز نے پاکستان کی پالیٹکس میں، پاکستان کی انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر کیا، جس کا کبھی کوئی شور شرابہ نہیں مچا۔ لیکن اس بار عمران خان نے اس کو ایک بڑے پیمانے پر اٹھایا اور پبلک نے ایٹ لارج اس کا ساتھ بھی دیا۔ اب اگر ہم اوور آل اس پورے پروسیس کو دیکھیں، کیونکہ میں شروع سے آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ ایوری تھنگ از پلانڈ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ایک ایسا سسٹم دیا ہے جس میں ہر چیز، ہر ڈپارٹمنٹ، ہر پاکستان کا جو نظام ہے، اس نظام کا ہر پارٹ کھل کر پبلک کے سامنے آ گیا۔ اس میں یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ فوج کیا کرتی ہے، تو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ حکومتیں بنانے بگاڑنے کے لیے ہماری ایجنسیز کیا کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں کوئی بھی بندہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر رہا، کیونکہ اگر جس طرح کی بیہودہ اور فحش ویڈیوز ریلیز کی گئی پچھلے دنوں، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہر کوئی کہیں نہ کہیں بلیک میل ہو رہا ہے۔ اور جب آپ کا کوئی سینئر پوزیشنز پہ بندہ بیٹھا ہوا بلیک میل ہو رہا ہو، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی سوچ سے کام کر رہا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی بلیک میل ہو کے کام کر رہا ہے۔ جہاں پر سواتی صاحب کو رکھا گیا، یا سواتی صاحب کی ویڈیو جس جگہ کی لانچ ہوئی، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ معاف کیجیے گا، اس جگہ پر یہ
اس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس بلڈنگ کے بارے میں، کہ وہ جوڈیشل کمپلیکس ہے کوئی، جہاں پر جوڈیشری کے ججز اور جسٹسز جو ہے وہ سٹے کرتے ہیں۔ اگر سواتی صاحب کی ویڈیو وہاں بنی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا ججز کی اور جسٹسز کی ویڈیوز وہاں نہیں بنتی ہوں گی؟ کیا وہ ججز اور جسٹسز جو ہے وہ بھی ایسے ہی بلیک میل ہوتے ہیں؟ تبھی اس طرح کے فیصلے اس ملک میں آتے ہیں۔ جس طرح سے پرویز رشید صاحب کی ویڈیو آئی، اس سے بھی ہماری اخلاقی اقدار کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو بیسکلی باجوہ ڈاکٹرائن نے آپ کے پورے سسٹم کو آلموسٹ کھلی کتاب کی طرح ننگا کر دیا، اور آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کا سسٹم کتنا بودا، کتنا بھدا اور بدنما ہو چکا ہے، جس کو بہت جلد چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی بات عمران خان کر رہے ہیں، یہی بات اب امریکہ بھی ماننا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ امریکہ پاکستان کی پبلک اوپینین کے اگینسٹ نہیں جانا چاہتا۔ عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ امریکہ سے تعلقات ختم کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں، ان کا ہمیشہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا اوپینین رہا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کی ہی سیاست کی ہے۔ تو اگر ہم ان کی اس ساری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اس کے نیٹ لب لباب پر آئیں، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم فارن پالیسی پر کمپرومائز نہیں کریں گے، ہم صرف اپنے بینیفٹس کو دیکھیں گے، نہ کہ ہم دشمنوں کے یا دوسری دنیا کے بینیفٹس دیکھیں۔ اب ایک سمپل سی بات ہے، ہمارے علاقے میں پہلے ایک رشیا چودھری تھا، اس چودھری کو ہم نے ایک بڑے چودھری امریکہ کے ساتھ مل کر ڈھا دیا، اور رشیا کو بہت نقصان پہنچا اس سے۔ لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ چائنا اپنے آپ کو اتنا طاقتور کر کے آ چکا ہے، جو کہ ہمارا ایک دوست ملک ہے، اور وہ اپنی چودراہٹ کلیم کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ رشیا نے بھی جو ہے اپنے جو سمجھے کہ آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، اور اس نے اس وقت یورپ کو کافی نتھ ڈالی ہوئی ہے۔ تو سیم سچویشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو کہ دور پر ایک چودھری ہے، ہم اس کے ساتھ جاری لگا کر اپنے ہمسائے چودھری سے پنگا کس لیے لے سکتے ہیں اور کیسے لے سکتے ہیں؟ میں سمپل الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہمیں ڈیفینیٹلی اپنے چودھری تبدیل کرنے پڑیں گے۔ تو یہی بات عمران خان کر رہے ہیں کہ ہم کب تک امریکہ کی غلامی کریں گے، اور ہم کب تک اپنی خارجہ پالیسی کو بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں کر رہے۔ ارشد شریف نے جو قربانی دی وہ کبھی بھولی نہیں جا سکتی۔ اس نے سچ کی آواز اٹھائی، اور ان کو یہ ملک بھی چھوڑنا پڑا۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا صحافت صرف آج اس طرح سے ہے؟ کیا ہمارے ہاں شروع سے صحافت آزاد تھی؟ جواب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ وقت ہے، یہ گھڑی ہے، جب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں جانا چاہتے ہیں۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، اور کچھ پرنسپلز جو ہوتے ہیں وہ ورلڈ کے، وہ کسی ایک کے لیے مختص نہیں ہے۔ اللہ کے اصول بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ یونیورسل ہیں، وہ کسی قوم، کسی قبیلے
کسی علاقے کے لیے سیپریٹ نہیں ہے، الگ نہیں ہے۔ اللہ نے اس نظام کو، اس دنیا کے پورے سسٹم کو یونیورسل بنایا ہے، جو سب کے لیے برابر ہے۔ اگر ہم اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف چلیں گے تو نقصان ڈیفینیٹلی ہمارا ہی ہوگا۔ اس سوال کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کامنٹس میں اس کا جواب دیں گے کہ کیا رجیم چینج کا آپریشن جو ہوا تھا، اس کے بعد جو سچویشن بن رہی ہے، اس میں نون لیگ کا موقف کیا ہے، عمران خان کا موقف کیا ہے، پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے، یہ سب ایک الگ جگہ۔ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے یا ہمیں اپنی فیوچر کی لائن کو چینج کرنا ہوگا۔ آپ کے کامنٹس کا منتظر رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔